حقیقی اہل حدیث کون؟ پہلے تھوڑا سا قرآن سے تعارف سمجھ لیں. اہل حدیث کون؟ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ رب العزت نے نازل کیا احسن حدیث کو، سب سے اعلیٰ بات کو، یعنی احسن الحدیث قرآن مجید کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے نازل کیا جس بات کو، وہ کیا ہے؟ اللہ کی حدیث، اللہ کی بات. سورہ زمر آیت نمبر 23. دوسرا حوالہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، کہ اس کے مثل کوئی اور حدیث پیش کر سکتا ہے؟ اللہ کے دین کے مقابلے میں اللہ کے قرآن اور اللہ کے نبی کے فرمان کے مثل تمہارے پاس کچھ اور ہے کوئی؟ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، کیا تمہیں اللہ کی بات کے اوپر کوئی تعجب ہے؟ یعنی اس کو ماننے کے لیے تمہیں محبت چاہت کیوں نہیں ہے؟ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، کہ اس حدیث کو سمجھے بغیر انسان کبھی زندگی میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ رب العزت کی بات یہ بہت ہی سچی بات ہے. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، کیا تم اس حدیث سے سستی اختیار کر رہے ہو؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کیا اللہ کی اس حدیث کے بعد کسی اور بات کے اوپر تم ایمان لاؤ گے؟ یہ تھوڑے سے جو میں اشارے قرآن سے کیے ہیں، بے شمار دلائل میں سے کہ اللہ نے قرآن میں قرآن کو حدیث کہا ہے. اور اس حدیث کے لیے کیا فرمایا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جو آپ کے رب نے آپ تک حدیث پہنچائی ہے اس حدیث کی تبلیغ کرنے والے کو اہل حدیث کہتے ہیں. قرآن و حدیث کی دعوت دینے والے کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی دعوت والے کو ہی اہل سنت کہتے ہیں. قرآن و حدیث کی دعوت والے کو ہی مسلمین کہتے ہیں. قرآن و حدیث کی دعوت دینے والے کو ہی مومنین کہتے ہیں. قرآن و حدیث کی دعوت والے ہی ورثۃ الانبیاء پر چل رہے ہیں. قرآن و حدیث کی دعوت والے ہی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے اوپر چل رہے ہیں. قرآن کو پڑھانے والے ہی اہل حدیث ہیں، قرآن کو سمجھنے والے اہل حدیث ہیں، قرآن کی تفسیر کو سمجھنے والے اہل حدیث ہیں. سب سے پہلا اہل حدیث اللہ خود ہے کہ قرآن کو سب سے پہلے اللہ نے بیان کیا، پھر اس کے بعد اللہ کے فرشتوں نے اس کو بیان کیا. یہ قرآن حدیث کا لفظ اللہ کی بات پر بھی آتا ہے، حدیث کا لفظ فرشتوں کی بات پر بھی آتا ہے، حدیث کا لفظ انبیاء یا امام الانبیاء کی بات پر بھی آتا ہے. تو اللہ کا دین جس کی تبلیغ کی دعوت آپ کو دی گئی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جیسے محدث ہوتا ہے نا حدیث بیان کرنے والا، کہ اللہ کی ایک ایک نعمت، ایک ایک انعام کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا، کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا، نبی کا فرمان کیا ہے، اس کو پڑھنے والا، اس کو پڑھانے والا، اس سے محبت کرنے والا، اس کو لکھنے والا، اس کو لکھوانے والا. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، سورۃ الفرقان میں اللہ نے حق اور باطل میں فرق کرتے ہوئے مرکزی دعوت اس کی پیش کی. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ کائنات کا سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم کے ذریعے جہاد کرنا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ آپ اللہ کی بات لوگوں تک پہنچا دیجئے، اللہ کے انعام، اللہ کے احسان ذکر کر دیجئے. کتنے کے احسان ہیں؟ اللہ کے اتنے احسان ہے کہ ارض، پوری روئے زمین کی مٹی کو، پوری روئے زمین کو ارض کہتے ہیں. ارض کے میں سے کچھ خشک مٹی جمع کر لی جائے وہ 3 ہے. یعنی زمین سے جو مٹی کو آدم کو بنانے کے لیے، انسان کو بنانے کے لیے اکٹھا کیا، اس کو 3 کہا. پھر اس مٹی کو تراب کہا. تراب کے بعد اس کو جب پانی ڈالا، یعنی روئے زمین سے خشک مٹی اکٹھی کریں، انسان کی مٹی اکٹھی کی، اس کو تراب کہا. پھر اس کے بعد اس میں پانی ڈال دیا، اس کو 3 کہا. پھر اس کو گوندھ دیا، 3 لازب کہا، لیس دار گارا. پھر اس کے بعد اس کو
حامائم مسنون کہا، بدبودار گارا کیچڑ. پھر اس کے بعد اس کو سلسالن پکی ہوئی مٹی کہا. پھر سلسالن کل فخار کہا اس کو کہ ٹن ٹن بجنے والی مٹی. یعنی اللہ کا اتنا احسان کہ روئے زمین کی مٹی کو اکٹھا کر کے پوری کائنات کا سب سے عظیم شاہکار بنا دیا کہ پوری کائنات کو سب سے پہلے بنایا. جن بھی، فرشتے بھی، زمین و آسمان بھی. آخر میں اس شہزادے کو بنا کے کہا کہ اے فرشتوں، اے جنوں، تم بھی اس کو سجدہ کر. اور اظہار کرنا پڑے برملا پوری دنیا کے سامنے تو ڈر خوف بھی نہیں ہے. اہل حدیث جینا چاہتا ہوں، مرنا چاہتا ہوں، رہنا چاہتا ہوں، لیکن حکمت کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو جانتے ہوں گے. لاکھوں اہل حدیث بنا دیے، لاکھوں کے عقیدے درست کروا دیے، لاکھوں کی بدعات چھڑا دی، لاکھوں کے شرک چھڑوا دیے، لیکن لیبل نہیں لگایا. محدثہ ہیں وقت کی. پیغام ٹی وی، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے تحت یہ پروگرام ہو رہا ہے. ان کے بڑے بڑے کاموں میں سے حالات حاضرہ میں عظیم ترین کام پیغام ٹی وی کی دعوت. بڑے بڑے اہل حدیث کے لیبل نہیں ہیں، کام اہل حدیث کا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا پیس ٹی وی، قرآن و حدیث کی دعوت. تو اس لیے اگر کبھی ایسا معاملہ ہو کہ انسان حکمت عملی کے تحت بڑے بڑے بورڈ نہ لگائے، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، ان کو تقسیم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہر اللہ کا بندہ آ کے اللہ کے گھر میں جھک سکتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تو پھر یہ چیزیں انسان کے لیے بڑا خطرناک بن جاتی ہیں. یعنی صرف کیا ہوتا ہے کہ جب حکمت آتی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، انسان کو سمجھ آتی ہے. وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرًا. اللہ رب العزت نے فرمایا جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو خیر کثیر عطا فرما دیا گیا. مَن یُرِدِ اللَّهُ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین. اور جس کو اللہ کو جس سے محبت ہوتی ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. ایک بندے کو بے نمازی ہو، مشرک ہو، بدعتی ہو، حق تلفیاں کرتا ہو، رشوتیں کھاتا ہو، ظلم کرتا ہو، زیادتی کرتا ہو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں وہ کیا کر رہا ہے، اس کی اصلاح کی نہیں. اگر ایک بندہ کام کرنے لگ جائے دین کا، مسجدیں بنانے لگ جائے، مدارس بنانے لگ جائے، حدیث پڑھانے لگ جائے، قرآن پڑھانے لگ جائے، تو ہم اس کے اوپر پوچھنا شروع کر دیتے ہیں اس کو کیا تکلیف؟ یہ اہل حدیث رہا بھی ہے کہ نہیں رہا؟ یہ کیا بن گیا، کیا ہو گیا؟ تو نہ تو کسی کو دکھانے کے لیے، اگر یہ شیخ صاحب جو نماز پہ کر رہے تھے نا بات، عقیدہ بھی دکھانے کی چیز نہیں ہے، عمل بھی دکھانے کی چیز نہیں ہے. اصل میں یہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. انما الاعمال بالنیات. ایک متشدد بندہ اگر وہ فتویٰ لگاتا ہے، میں مثال ایک آدھ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. 99 بندے قتل کیے ایک بندے نے، اور 99 بندے قتل کر کے ایک مفتی صاحب کے پاس چلا گیا. جاہل مفتی تھا، متشدد مفتی تھا، شرک کے فتوے کے بغیر سکون نہیں ملتا تھا، کفر کے فتوے کے بغیر اس کو چین نہیں ملتا تھا، بدعت کے بغیر جہنمی بنائے بغیر چین نہیں ملتا جس مفتی کو. تو ایسے مفتی کے پاس گیا تو اس سے پوچھا کوئی توبہ توبہ ہے؟ اس نے کہا 99 قتل کر کے توبہ کی بات کرتا ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے تو جہنمی ہے. کہا اچھا کوئی بات نہیں، اگر 99 قتل کر کے جہنمی ہو تو 100 بھی ٹپکا دیتا ہوں. بیڑا پار کر دیا. پھر اگلے بندے کے پاس گیا، ابھی بھی دل میں ڈر ہے کہ توبہ کرنا چاہتا ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ان رحمتی وسعت کل شیء. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. کتنی کی وسیع ہے کہ ایک بندے کی سواری مع ساز و سامان اس کے ساتھ ہے، گم ہو جاتی ہے. بڑے تلاش کرنے کے بعد اچانک تھک کے بیٹھا ہوا آنکھ کھلتی ہے، سواری سامنے، خوشی میں کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. شرکیہ کلمات، کفریہ کلمات. لیکن اللہ کو نیت پتہ ہے کہ یہ خوشی میں سمجھ نہیں سکا جو الفاظ ادا کر رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو بھولا بٹکا، بے نمازی، مشرک، بدعتی، رشوت کھانے والا، حق تلفیاں کرنے والا، بہنوں کے حق دبانے والا، بیٹیوں پر ظلم کرنے والا، ہمسائے پر ظلم کرنے والا، ایسا بندہ
توبہ کرنے کے لیے اللہ کے پاس آ جاتا ہے تو اللہ کو اس بندے سے جتنی اس کو خوشی ہوئی تھی اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ہم تو بلاتے ہیں بدعتی ہو تو بدعت چھوڑ کے قرآن و حدیث کی طرف آؤ، سچے اہل سنت بنو، مشرک ہو تو شرک چھوڑ کے توحید کی طرف آؤ، بے نمازی ہو تو نماز کی طرف آؤ، قرآن سے محبت سے فہم سے قرآن کو پڑھتے نہیں تو پڑھنے کی طرف آؤ۔ اگلے بندے کے پاس گیا تو اس سے کہا کوئی توبہ ہے؟ اس نے کہا یہ ماحول چھوڑو، فلاں بستی میں چلے جاؤ، توبہ کرو قبول ہو جائے گی۔ تو اس بندے کی ایسی توبہ کہ صرف ابھی راستے میں ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے باوجود جنت کے فرشتے بھی حاضر جہنم کے بھی، تو جنت کے فرشتے لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے کتنا، بالکل آخری بات کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی نے کلمہ پڑھنے والے کو، کلمہ اس نے پڑھا، جنگ کے دوران پڑھا، اس نے قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی کے پاس یہ معاملہ گیا تو اس نے فرمانے لگا، اللہ کے نبی وہ تو ڈر کے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا اشققت قلبی، اوہ تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے۔ ہمیں آج کلمے کی قدر کا ہی پتہ نہیں ہے۔ ہم کلمہ پڑھنے والے کو دل سے بندہ کلمہ پڑھتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، عمل کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم عبداللہ بن ابی کے منافق کے ساتھ ملا کے چھوڑتے ہیں، ہم ابو جہل کے ساتھ ملا کے چھوڑتے ہیں۔ اصلاح کی ضرورت ہے کلمے کی نسبت سے کہ کلمے کے تقاضے کیا ہیں، کلمے سے اصلاح کیسے ہوتی ہے، کلمہ حکمت کیا بتاتا ہے، کلمہ جوڑتا ہے کافروں کو، عیسائیوں کو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک کلمے کے اوپر اکٹھے ہو جاؤ۔ تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں ہمیں ایسے ہی، میں تو آخری بات یہی کرتا ہوں کہ اگر بندہ صحیح فہم سمجھ آتا ہے قرآن و حدیث کا، پھر اس کا فتویٰ کمزور پڑنے لگ جاتا ہے اور تقویٰ بڑھنے لگ جاتا ہے۔ اور جب قرآن و حدیث گلے کے اوپر ہو، رسمی سنا ہو، ترجمے پڑھے ہوں، مرضی کا پڑھا ہو، تو پھر بندے کا فتویٰ بہت بڑا ہوتا ہے اور دوسرے کو جہنم سے پیچھے بریک بھی نہیں لگنے دیتا۔ اس لیے قرآن تقویٰ سکھاتا ہے، قرآن ایمان سکھاتا ہے، قرآن ایمان اور جو تقویٰ سکھاتا ہے وہی